السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. محترم حضرات، میں جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، بدلتے بھارت میں مسلم اقلیت کیسے رہنا چاہیے. یہ حالات جو بھارت کے بدل رہے ہیں، اس میں مسلمانوں کو رہنے کا سلیقہ طریقہ کیا ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی نگیٹو باتیں آئیں اس میں سے پازیٹو پہلو کیسے نکالا جائے، نمبر 1. نمبر 2، دینداری کو برقرار رکھا جائے، اپنی دینداری برقرار رہے. تیسرا، عزت کے ساتھ زندگی گزاریں اور دعوت اور تبلیغ کے نئے نئے پہلو تلاش کر کے اس کو ہر حال میں کرتے رہیں. یہ تینوں باتیں جب ہوں گی تو بدلتے بھارت میں آپ آرام سے اور عزت کے ساتھ رہ پائیں گے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو حالات مزید خراب ہوتے چلے جائیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ حالات خراب کیا ہو رہے ہیں، کیا خراب ہوئے ہیں حالات. آپ تو ویسے بریانی کھا رہے ہیں کسی قسم کے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کوئی حالات خراب ہو رہے ہیں. ہم لوگ تو ویسے ہی انجوائے کر رہے ہیں، پکنک والے پکنک جا رہے ہیں، مولانا صاحب اپنی جگہ تقریر کر رہے ہیں، مدرسہ اپنی جگہ چل رہا ہے. تو حالات خراب کیا ہو رہے ہیں، پہلے ایک ایک حالات خراب کی بات کرتے ہیں اور پھر اس حالات کے خرابی کی پرابلم کو کیسے حل کرنا ہے وہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلا جو حالات خراب ہو رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیموکریسی کنٹری ہے، جمہوری ملک ہے. جمہوریت کا جو ڈھانچہ ہے نا، وہ ڈھانچہ چرمرا رہا ہے. اس سے یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ہماری 5 وقت کی نماز میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوا، ایسا نہیں معلوم ہوگا. لیکن جس پر ہم کو ناز ہے کہ ہم ایک ڈیموکریسی کنٹری، لوکتنتر یا جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں، تو جمہوریت کا جو بیس ہے نا وہ ہل رہا ہے. اب اس میں مسلمان اس کو کیسے سنبھالے، اس نیت سے بھی سنبھالنا ہے کہ دیش کا بھلا بھی ہوتا رہے اور جمہوریت بھی کیا ہے، برقرار رہے. اس میں آپ کیا رول ادا کریں گے وہ بتانا چاہتا ہوں. اصل میں ہم لوگوں کو، یعنی منارٹیز کو، یا مسلم ہی اصل منارٹی ہے یہاں، بڑی منارٹی، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جمہوری ملک میں جمہوریت کو سدھارنے کا طریقہ کیا ہے. مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. آپ کے یہ ایریے میں کچھ کہیں پہ روڈ بنی ہوئی ہے، کہیں نہیں بنی ہے، جو بھی اس کی وجہ ہو رہی ہو، کتاب اکرم سکرم ہے، فلاں ہے، ڈھماکہ ہے، اس کو 1 ہفتے میں بنوایا جا سکتا ہے جمہوری انداز میں. جس کے محلے میں پانی بھرتا ہے، سارے لوگ اپنی کرسی لے کر کے گلی میں بیٹھ جائیں اور جمہوری انداز میں امن پسند احتجاج کریں، 1 ہفتے میں روڈ بن جائے گی. ہم کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جمہوری ملک میں امن شانتی کے ساتھ احتجاج کیسے کیا جائے. ہماری عادت ہے ڈائننگ ہال میں بیٹھ کر ڈسکس کرنے کی، چائے کی دکان پر بیٹھ کر بات کرنے کی. اتنے بڑے سیاست دان بنتے ہیں چائے کی دکان پر بیٹھ کر، لگتا ہے وائٹ ہاؤس کا پریزیڈنٹ انہیں کو چننا ہے. اتنے بڑی بڑی باتیں کرتے وہاں.
وہ وہاں پہ جہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہو، مسئلہ وہاں سے نہیں حل ہونا ہے. مسئلہ حل ہونا ہے احتجاج کے ذریعے، وہ ہم کو نہیں معلوم ہے. نمبر 1. نمبر 2، ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک کیس ہوا، آپ سب جانتے ہیں کہ ریلوے اسٹیشن پر ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے خلاف کیا ہو گیا، FIR ہو گیا. وجہ کیا تھی کہ دھارمک استھل پر، ساروجنک استھل پر کوئی بھی دھارمک کام نہیں ہو سکتا. صحیح ہے، قانون ہے، آپ کو قانون کا احترام کرنا چاہیے. ہم کو بہت برا لگا کہ یہ نماز پڑھتے وقت انہوں نے کیوں ایسا کیا. بہت چلائے، ہم سوشل میڈیا پہ چلائے، اس کو فوراً فارورڈ کرو، دنیا بھر کی باتیں. طریقہ کیا تھا؟ ابھی بھی طریقہ موجود، ایسا نہیں کہ ہاتھ سے تمہارے تیر چلا گیا. جتنے بھارت کے شہر تھے مسلمان جہاں بھی آباد ہیں، کون سا ساروجنک استھل ہے جہاں پر پرارتھنا ہوتی ہے، آپ فوراً اٹھا کر 5 وکیل ہوتے ایک شہر میں، ان کو صحیح معنی میں فنڈنگ کی جاتی، سارے لوگ اکٹھا ہوتے اور 40 سے 50 کیس ہر شہر میں کر دیے جاتے عدالت میں کہ ہر پولیس اسٹیشن میں مندر ہے جو ساروجنک استھان ہے. ہر سرکاری آفس میں کیلنڈر ایسے لگے ہیں جو دھارمک ہیں. کوئی ایک دو نہیں ہے، جتنی بھی مندریں ہیں پورے بھارت میں 90% کسی مندر کے پاس کوئی پیپر موجود نہیں، چوراہے پہ مندر ہے. آپ کے ہبلی جیسے شہر میں اتنا بڑا ساروجنک روڈ جہاں ہوتی ہے وہ ساروجنک استھان ہے کہ نہیں ہے؟ پبلک جہاں سے روڈ گزر رہی ہے یہ ساروجنک پلیس ہے نا. آپ کے شہر میں فلائی اوور جا رہا ہے روڈ، اس کے نیچے مندر ہے. آپ چلا کہاں رہے ہیں؟ آپ چائے کی دکان پر چلا رہے ہیں، مقدمہ وہاں چلتا ہے، کبھی مسئلے کا حل نہیں ہو. سلیقہ ہم کو آنا چاہیے کہ جمہوریت کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. پورے بھارت میں 50-50 60-60 کیس. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ان سب جگہوں پہ پیسہ خرچہ کرنا دینداری نہیں معلوم ہوتی ہے. آپ کو ہم جب کہتے ہیں کہ مسجد میں ماربل لگانا ہے تو آپ کہتے ہیں 4 صف ہماری طرف سے ماربل لگوا دیتے ہیں. لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ یہ بھی مسلمانوں کا کام ہے تو آپ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. ہم کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ پیسہ کیسے کیسے کہاں ضرورت ہے خرچ کیا جائے. تو سب سے پہلا جو مسئلہ بھارت کا بدل رہا ہے وہ جمہوریت ہے اور اس کو آپ سنبھال سکتے ہیں. ابھی دیکھیے ہوم منسٹر نے اعلان کیا کہ 2024 میں ایودھیا میں جو مندر ہے اس کا افتتاح ہوگا. ابھی آیا اعلان. ٹھیک ہے، آپ مندر سرکاری ہے یا مندر دھارمک ہے؟ ہر مندر سرکاری مندر ہے یا وہ دھرم والوں کی ہے، دھارمک ہے. ہوم منسٹر کو کیسے اختیار ہوا اعلان کرنے کا؟ ہوم منسٹر کو یہ پاور ہی نہیں ہے. آپ تو پورے دیش کے ہوم منسٹر ہیں نا، تو پھر جتنی بھی مسجدوں کی افتتاح ہو رہی ہے سب کا اعلان آپ کریں، سارے گردوارا کا کریں، سارے چرچوں کا کریں، سب کا کریں، تب تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہم کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتراض کر سکتے ہیں. تو پہلی چیز کیا ہے، اس بات کا سلیقہ سیکھے کہ جمہوری ملک میں رہا کیسے جاتا ہے. بات میری سمجھے؟ نمبر 1. نمبر 2، دوسرے جو حالات بدلے ہیں بہت پلاننگ کے ساتھ آپ کو ایک ڈیفینسو پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. ڈیفینسو پوزیشن سمجھتے ہیں؟ دفاعی، یعنی ایسے ایسے اعتراضات، ایسی ایسی باتیں کبھی قرآن کے خلاف، کبھی نبی کے خلاف، کبھی آپ کے خلاف، کہ آپ ڈیفینس کرتے رہیں. کیونکہ اگر آپ ڈیفینس سے جب فارغ ہوں گے نا تب تو آپ کوئی تعمیری کام کر پائیں گے. میں ایک چھوٹی سی مثال اپنی دیتا ہوں. کبھی کبھی، حالانکہ میں زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتا ہوں لیکن پھر بھی وقت ہمارا برباد ہوتا ہے. ایک صاحب ایک فقہی اختلافی مسئلہ مجھے بھیج دیتے ہیں، مولانا صاحب اس میں وہ فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اہل حدیث یہ کہہ رہے ہیں، امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں، آپ اس کو تحقیق کر کے بتائیے. حالانکہ جو امام شافعی کہہ رہے ہیں پچھلے 1200-1300 سال سے کہہ رہے ہیں، کچھ ہونا نہیں ہے اس میں.
اور جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں 1300 1350 میں بھی کچھ نہیں ہونا ہے. ہر آدمی اپنے مسلک پر عمل کر رہا ہے. مجھے پھنسا دیا گیا کہ آپ ڈیفنس کریں، تو میں جو جتنی دیر میں دوسری کتابیں پڑھتا، کوئی اچھی باتیں پڑھتا، ہمارا ٹائم کس سے برباد کیا آپ نے؟ ڈیفنس میں لگا دیا. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کو، کام کے لوگوں کو، تعمیری کام کے لوگوں کو ڈیفینسو پوزیشن میں کھڑا کر دینا. اتنا زیادہ آپ کے خلاف باتیں، کبھی عورتوں کے بارے میں، کبھی حجاب کے بارے میں، کبھی طلاق کے بارے میں، کہ آپ ڈیفینس کرتے رہیں اور آپ کام جو اصل کرنا ہے وہ کرنے کا آپ کو موقع نہ دیا جائے. اچھا، اب اس کا حل کیا ہے صاحب؟ وہ تو کریں گے. انہیں معلوم بھی ہو گیا ہے کہ آپ کو یہ باتیں بہت تکلیف دیتی ہیں، آپ ڈیفینس کریں گے، آپ دفاع کرتے رہیں گے. اس کا حل تھا. ابھی ہماری ایک بچی بیمار ہو جاتی ہے، غور سے سنیے گا، میں بات اپنے سمجھا پا رہا ہوں نا. ایک بچی بیمار ہو جاتی ہے تو میری طاقت لمیٹڈ ہے، میرے پاس وقت بھی محدود ہے. میں بچی کیا علاج کرتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، تو جو بھی ہوتا ہے اچانک دوسری بچی بیمار ہو جاتی ہے. اب جب دوسری بچی بیمار ہوتی ہے تو میں اگر یہ کہوں دوسری بچی سے کہ اے مرض آپ ٹھہرے رہیے، میں ابھی بزی ہوں پہلے والی میں وہاں سے جب فارغ ہو جاؤں گا تو آپ کا بھی علاج کروں گا، ایسا کہنے سے دوسری بچی مر جائے گی. اب ایسے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں، اپنی اس لمیٹڈ طاقت، لمیٹڈ پیسے، لمیٹڈ وقت کو دو حصے میں کیا کر دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں، تاکہ دونوں بچیاں سروائیو کر جائیں اور دونوں کی جان بچ جائے. اب آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے. سارے لوگ مل کر کے آپ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. اٹیک سے مراد علمی لحاظ سے، ادھر سے ادھر سے، آپ کے سارے لوگ ڈیفینسو پوزیشن میں لگے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں کو بیٹھ کر کے ایک ٹیم بنا دینا کہ تم ڈیفینس کرتے رہو، بقیہ جو تعمیری کام ہے اس میں لگا رہو، ان سے تم سے کوئی مطلب نہیں، تاکہ تمہارا ٹائم برباد نہیں ہو. اگر یہ سب پلاننگ کرنی ہے، جن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کامیاب ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے پلاننگ کا پیریڈ دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کس طریقے سے پلاننگ کر کے آج اس پوزیشن میں پہنچے ہیں، اور آپ اور ہم کس طریقے سے غلط آئیڈیاز استعمال کر کے ہم اس پوزیشن پہ پہنچے. لہذا طاقت کو بانٹیں. ہر شہر میں نہیں تو جو بڑے بڑے لوگ ہیں، 10-15 لوگ پورے بھارت میں بڑے بڑے ہیں، وہ بتا دیں کہ بھئی ایسا ہے کہ، اور ان کو جاب دی جائے، ان کی تنخواہیں رکھی جائیں، ہائیلی پیڈ تنخواہ رکھی جائے کہ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ کنڑا پیپر میں جتنی باتیں آتی ہیں آپ ان کو دیکھیں اور کنڑا میں اس کا جواب دیتے رہیں. وہ 2-4 آدمی کی ضرورت ہے، پورے مسلمانوں کے 2.5 لاکھ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اس میں. اس لیے اس طریقے سے ڈیفینسو پوزیشن بھی اختیار ہو اور ہم کو جو تعمیری کام کرنا ہے وہ کام بھی ہمارا ہوتا رہے. یہ دوسرے حالات بدلے ہیں، اس مسئلے کا یہ حل ہے. تیسری چیز، آزادی رائے. آزادی رائے سے مراد یہ ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اندر سے ڈر بھی رہا ہوں، معلوم، میں اندر بھی ہو سکتا ہوں، میں ایسی باتیں کر رہا ہوں اندر بھی ہو سکتا ہوں نا. تو آزادی رائے جو ہے 3 طریقے کی. بولنے والوں کی وہ ایسا پریشرائز کر دیا جائے کہ وہ بولنے میں 1000 مرتبہ سوچیں اور پھر بات کریں. نمبر 1. سیم چیز لکھنے والوں پر ایسا پریشر بنا جائے کہ وہ لکھنا بند کریں، اور میڈیا والوں کو ایسا بنا دیا جائے کہ وہ حق بات نہ بولیں. تو آزادی رائے میں تبدیلی آئی ہے. اچھا، ابھی ہمارے پاس ایک بہت اچھے آدمی ہیں جو میڈیا پہ بہت ہی ایکٹیو رہتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے، مراد آباد کے. تو انہوں نے کہا مولانا صاحب میں یوٹیوب پر ساری باتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور میں جواب دے بھی سکتا ہوں. جب کوئی چینل بناتا ہوں تو وہ بین کر دیا جاتا ہے.
اور اگر کسی میں جوائن ہو جاتا ہوں اور ان کو ڈائریکٹ جواب دیتا ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ہم کو وہاں سے کیا کر دیتا ہے؟ بین کر دیتا ہے. ہم اپنی بات اگر تبلیغ دین کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اوپر جو ہے وہ قدغن لگ جاتا ہے، کٹ ہو جاتا ہے. تو اب اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ یقینی بات ہے کہ یہ سارے مسئلے ہیں. اچھا، میں جو باتیں بول رہا ہوں اس کو بولنا بند کر دیا جائے تو آپ کو بات کیسے پہنچائی جائے؟ کیا آئیڈیا ہے آپ کے پاس؟ ہم کو تقریر کرنا بند کر دیا جائے، کسی کو لکھنا بند کر دیا جائے. اور یہ سب آئیڈیا حبیب مصطفیٰ کے پاس سے ہی آیا ہے. کہیں سے کوئی بھی آئیڈیا کامیاب نہیں ہوتے، یہ بھی آپ کو بتا دیں. ہر آئیڈیا کی لنک اگر حبیب مصطفیٰ ہوتے ہیں تو آئیڈیا کامیاب ہوتا ہے. حبیب مصطفیٰ نے دین کی تبلیغ کی، جبکہ نہ تحریر ہوتی تھی، نہ تقریر کرنے کا موقع دیا جاتا تھا ان کو. کہیں اگر جاتے بھی تھے تو پیچھے لوگ ایسی آوازیں سیٹی مارتے تھے، تالیاں بجاتے تھے کہ حبیب مصطفیٰ کی بات سنی نہ جا سکے. میڈیا تھی ہی نہیں، پھر بھی اتنی تیزی سے تبلیغ دین کر دیا اور اپنی بات پہنچا دیا. وہ طریقہ ہمیشہ کامیاب رہے گا اور کوئی اس کو بین نہیں کر سکتا. وہ آپ کو اختیار کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اب ہم کو دعوت کا کام بھی کرنا ہے، دعوت بھی نہیں کرنے دی جا رہی ہے. حق بات ہے، آپ کچھ نہ کریں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہی اپنی زندگی میں نافذ کر لیں. آپ ایک اچھے شہری بن جائیں، نمبر 1. پڑوسی آپ سے خوش ہو جائے. تاجر ہیں تو آپ کے جو غیر مسلم اور مسلم جو بھی کلیگ ہیں، جو بھی آپ کے ساتھ بزنس پارٹنر ہیں، وہ یہ کہنے لگیں کہ بھائی اگر کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے تو مسلمان کے ساتھ کریں گے. اپنا گھر جب دینے کی بات آوے غیر مسلم کو تو وہ کہے بھائی ہم اگر پڑوسی بنائیں گے تو مسلمان کو بنائیں گے. اس میں کوئی بین نہیں لگا سکتا آپ کے اوپر. نہ آپ کو میڈیا کی ضرورت ہے، نہ تقریر کی ضرورت ہے، اور نہ پرنٹ الیکٹرانک کسی قسم کے میڈیا کی ضرورت ہے. آپ خود سب کچھ ہیں، ہم خود سب کچھ ہیں. حبیب مصطفیٰ نے یہی کر دیا تھا. جو لوگ ایمان لاتے تھے اور حبیب مصطفیٰ کی ذات گرامی خود جو وہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہنے دیا جا رہا تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں اتار دیا. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہر حال میں آپ کا ہی گرویدہ ہو جانا ہے. بھئی اگر آپ نماز سب لوگ پابندی سے پڑھنے لگیں تو RSS والے آپ کے اوپر FIR کر دیں گے. میں پوچھتا ہوں کیا کریں گے؟ آپ فجر میں آ کر کے نماز پڑھیں تو آپ کے اوپر کیس ہو جائے گا. کس نے کہا ہے نماز نہیں پڑھے گئی؟ کس نے کہا ہے وعدہ خلافی کریں؟ کس نے کہا ہے لوگوں کو دھوکہ دیا جائے؟ اگر آپ کہیں میں سچ بولوں گا تو آپ کو اندر کر دیا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آزادی رائے، اگر یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر منفی پہلو سے پازیٹو باتوں کو نکالنے کی صلاحیت پیدا کریں. یہ میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں. آپ میں سے بہت سے لوگ ہم سے بہت زیادہ ذہین ہیں، لیکن وہ ذہن کے اوپر پرت بیٹھی ہوئی ہے، وہ ہم صرف جھاڑنے کے لیے آئے ہیں. ہر آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے. ہم 2-3 مثالیں دے رہے ہیں، آپ کو 50 مثال سمجھ میں آئے گی. لہذا یہ تیسری چیز ہو رہی ہے کہ آزادی رائے پر قدغن لگا کے بھارت میں تبدیلی لائی جا رہی ہے. اس مسئلے کو ایسے حل کیا جا سکتا ہے. چوتھی چیز، اسلامی قانون کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے. جو آپ کا قرآن کہتا ہے، جو آپ کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو قانون بتاتے ہیں، اس کے خلاف کیا ہو رہا ہے؟ قانون آ رہا ہے. جیسے ایک دو مثال دیتے تاکہ بات سمجھ میں آئے. شریعت نے کہا کہ بھائی اگر طلاق دیں گے تو طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے. 3 طلاق دیں گے تو 3 ہو جائے گی. ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں صاحب 3 1 ہوگی. چلو 1 تو ہوگی نا.
کسی چاروں امام کے نزدیک 3 ہو جاتی ہے، اہل حدیث حضرات کہتے ہیں 1 ہوتی ہے. اس وقت اس کی بحث نہیں. ایک تیسرا مسلک پیدا ہو گیا سرکاری، وہ کہہ رہا 3 اگر اکٹھا دو گے تو طلاق ہی نہیں ہوگی. یہ تو یہ 4 مسلک ایک ہو گئے گروپ، اہل حدیث ایک دوسرا گروپ ہو گیا اور ایک مسلک سرکاری ہو گیا. سرکار نے کیا کہہ دیا کہ اگر تم نے 3 اکٹھا دیا تو طلاق نہیں مانی جائے گی. چلو ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ یہ تو جمہوریت ہے نا، یہاں پہ تو سر گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے ہیں. وہ سر میں بھیجا ہے یا بھوسا ہے، اس سے بحث نہیں ہے. سر ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، آپ جمہوریت اسی کا نام ہے. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک سمجھتے ہیں. ابھی یہ قانون آیا، ابھی ہائی کورٹ الہ آباد نے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو، اچھا زیادہ تر آپ کو یہ بھی بتا دیں عورتوں سے ریلیٹڈ ہی قانون پاس ہوں گے، بھی آپ کو بتا دے رہا ہوں. کیونکہ ان کے فائدے کی جب باتیں ہوں گی تو ان کو جلدی سمجھا لینا زیادہ آسان ہے. لہذا جو بھی قانون سازیاں ہوں گی نا قرآن حدیث کے خلاف، وہ ریلیٹڈ کس سے ہوں گی؟ زیادہ تر عورتوں سے ہوں گی. ابھی پہلا بھی وہ بھی عورت سے تعلق ہے. دوسرا کیا آیا ہائی کورٹ الہ آباد میں 1 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ کوئی آدمی اگر طلاق دے دیا، طلاق دینے کے بعد اس عورت نے عدت گزارنے کے بعد شادی نہیں کیا، اگر اس نے کسی طلاق کے بعد کسی سے شادی نہیں کیا تو وہ آپ کی بیوی غیر قانونی بنی رہے گی. غیر قانونی سے مراد کیا ہے؟ آپ اس سے مل نہیں سکتے، لیکن خرچہ تم کو اس وقت تک دینا پڑے گا جب تک یا تو تم زندہ ہو یا وہ زندہ ہے. یہ قانون آ گیا. اب یہ بھی قرآن حدیث کے خلاف ہے. ٹھیک ہے بھائی، جمہوریت ہے، آپ نے سر گن کر قانون بنا لیا. ہم اس پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ہم تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب اس میں تم کیا کرو. اچھا، ایسے ہی وراثت کا مسئلہ آ رہا ہے. وراثت کا مسئلہ آ رہا ہے کہ لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی برابر وراثت دے دی جائے گی. یہ آنے والا ہے، جلدی آ جائے گا، کیونکہ اب تک آپ نے دیا نہیں 1200 سال سے، تو اب ڈنڈے کے ذریعے دیں گے. یہ سب آتا اسی لیے ہے کہ جب قانون پر عمل کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی تو ہم نے قرآن حدیث کی دھجیاں اڑائی. تو اب ڈنڈا آئے گا، ڈنڈا سے کریں گے. اچھا، اس سے بڑا ایک قانون آنے جا رہا ہے کہ اس کا سول کوڈ ہو جائے گا. سمجھے؟ یہ سب آتا رہے گا، ابھی آتا رہے گا. اب ایسے میں مسلمان کیسے دیندار بنا رہے؟ اچھا، سرکار جب قانون بناتی ہے، مثال کے طور پر یہ 3 کی بات لے لیتے ہیں، وراثت والی، طلاق والی اور نفقے والی. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، عدت گزر گئی، عدت کے بعد شوہر کے اوپر کوئی بھی پیسہ نہیں ہے. اگر یہ عدالت میں نہ جائے ہماری بہن تو شوہر کو پیسہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہماری بہن سمجھتی ہے کہ دین ہمارا قانون پر مقدم ہے، اس کو دیندار رہے، وہ جائے نہیں عدالت پہ، وہ پیسہ لے کہے گی میں اگر شوہر مجھے دے بھی دے تو بھی میں حرام جانتی ہوں، میں کیوں لوں بھی. اس کا دیندار بنا رہنا مسئلے کا حل ہے. آپ میری سمجھے بھائی؟ عدالت آپ میری سمجھے، عدالت میں جب جاؤ گے تب تو فیصلہ دے گی سرکار کہ صاحب تم شوہر تھے اور جب تک یہ شادی نہ کرے تب تک خرچہ دو. تم جاؤ ہی نہیں کہ نہیں بھائی ہم کو جب طلاق دے دیا، وہ XYZ آدمی ہے، میں XYZ لیڈی ہوں، اس سے کیا مطلب ہے؟ وراثت کا لے لیجیے، ابا مر گئے، 50% ایک لڑکا ایک لڑکی چھوڑ کے مرے، پوری پراپرٹی 50% کس کو چلی گئی؟ بیٹی کو، اور 50% چلی گئی بیٹے کو. اب بیٹی جان رہی ہے کہ اس 50% میں میرا حصہ تو 100 میں 33% ہی تھا، 66% ہمارے بھائی کا تھا. اس کو ملا کتنا؟ 50%. یہ 16% نکال کر اپنے بھائی کو دے دے کہ ٹھیک ہے قانون جو بھی ہے میں اپنی طرف سے اپنے بھائی کو، اور ہمارا اسلام کہہ رہا ہے لہذا 16% میں نکال کر دے دوں گی. پورا قانون ڈمی ہو جائے گا. ڈمی سمجھتے ہیں؟ ڈمی بن جائے گا.
اس کے پہلے بھی غیر مسلمین نے، ہندو ہمارے بھائیوں نے اس کو ڈمی بنا رکھا ہے قانون کو. آپ کو بتاتا ہوں، مثال دیتا ہوں. بہت پہلے ہندو ایکٹ کے تحت ہی شادی کرے گا، یہ قانون بنا ہوا ہے. انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم اپنے منڈپ میں شادی کریں گے، کر رہے ہیں. ہندو ایک ڈمی بنا بیٹھا ہوا ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے، آپ نے قانون بنا لیا، آپ کہتے ہیں آپ کے قانون کا ہم احترام کریں گے. ہم اگر 16% ہماری بہن بھائی کو دے دیں تو کیا وہ دینے سے انکار کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. تو ایسے ہی اب جیسے، لیکن ہمارا مزاج کیا ہے؟ ابھی چھوٹی سی مثال، آپ کے شہر میں کم سے کم 50 کیس ایسے ہیں، میری نالج میں 50 لوگ ایسے ہیں کہ جو اور لڑکی والے کو صرف یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جہیز اتپیڑن کا کیس اگر کر دیا جائے گا تو ہم لڑکے کو ستا سکتے ہیں، جبکہ نہ اس نے جہیز مانگا ہے، نہ جہیز کا بات ہوئی ہے، نہ وہ گھر سسرال والوں نے لڑکی کو مارا ہے. کچھ کہیں ہوتا ہوگا کیس، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا ہے. 50 ایسے کیس موجود ہیں اس شہر میں کہ لڑکی والوں نے بھارت کے اس قانون کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑکے کو ستانے کی پلاننگ کر رکھی ہے. یہ دینداری نہیں ہے بھائی، یہ دینداری نہیں ہے. جہاں پر قرآن اور حدیث رولنگ کرتا ہو، جہاں قرآن اور حدیث قانون بیان کرتا ہو، وہاں کسی کے سامنے بھیک مانگ کر جا کر کے اس کے قانون پر عمل کرنا یہ بڑا شرک ہے. یہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو لا کر کھڑا کرنے کی بات ہے. یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن چونکہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں ہم شوہر کو ستا سکتے ہیں، ستا لیجیے، لیکن اوپر کو بھی یاد رکھیے، ابھی اوپر بھی ایک عدالت لگنی ہے. یہ عدالت جو بھی کرے گی کر رہی ہے، لیکن ایک عدالت ابھی اور ہے، اور فیس کرنا ہے رب ذوالجلال مالک کل کے سامنے. وہاں پر وہ تمہارے وکیل صاحب جو یہاں بحثیں کر رہے ہیں نا، ان کو وہاں بھی کھڑا کرنا پڑے گا، بچ نہیں پائیں گے. لہذا یہ جو اسلامی قانون کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے، کیونکہ ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس قانون کو نہ بننے دیں. وہ ہمارے بس میں ہوتا تو ایک بھی نہ کرنے دیتے ہم تو بے بس ہیں. اب آپ جو کر سکتے ہیں اس میں تو اللہ کے سامنے بھئی پہلا والا آپ کے خلاف ہو گیا، اللہ کے ہاں کہو گے کہ اللہ میں بے بس تھا، قرآن کے خلاف قانون ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں اس میں تو آپ بے بس نہیں ہیں نا، اس میں تو آپ فل پاور میں ہیں. آپ طے کر لیں کہ میں اسلام پر عمل کروں گا، ہماری بہنیں طے کر لیں، ہر حال میں اسلام پر عمل ہو سکتا ہے. لہذا یہ چوتھی بات جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اسلامی قانون سازی کے لحاظ سے، قانون کے خلاف جو قانون سازی، اس لحاظ سے بھارت میں تبدیلی آ رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی ہے، بہت سی باتیں اس میں سے جو میں مین ہے آپ کے سامنے رکھنا ہے. پانچویں اور آخری بات، سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس میں بڑے بڑے تھنک ٹینک بیٹھے، بہت ہوشیار لوگ بیٹھے اور بیٹھے ہوئے ہیں. جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے یا کسی پارٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے، وہ کہیں کام نہیں کرتے، وہ تھنک کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں. مطلب 5 لاکھ 6 لاکھ ایک آدمی کی تنخواہ منتھلی ہونا کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے. ایسے 10 سے 12 لوگ ہوتے ہیں جو تھنک ٹینک کہلاتے ہیں. وہ تھنک ٹینک ہی سب کچھ کرتے رہتے ہیں. یہ بقیہ تو سارے کے سارے جو ہے نا، جو نیچے ہیں، جیسے ایک آدمی ڈرائنگ کرتا ہے، کلر بھرنے والے کئی لوگ ہو سکتے ہیں، ڈرائنگ والا کیا ہوتا ہے، ایک ہی آدمی ہوتا ہے. ایسے ہی یہ تھنک ٹینک پورے آئیڈیاز لگاتے ہیں. اب اس دیش میں جو ماحول بدلا تو یہ تھنک ٹینک نے ایک بات کہی اور اس کو پریکٹیکل اور پریکٹس میں لے کر آئے. جب پریکٹیکل اور پریکٹس میں لے کر آئے تو اس کے نتیجے ان کو بہت اچھے برآمد ہو گئے. وہ کیا ہے کہ اس دیش میں اگر یہ جو بڑی اقلیت ہے مسلم، ان کو اگر دوسری میجورٹی سے نفرت پیدا کر دی جائے تو معاملے کو سنبھالا جا سکتا ہے.
نفرت پیدا کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے انہوں نے سب اختیار کیا. وہ بتا رہا ہوں آپ کو ایک ایک کیا کیا. دوسرا مزے کی بات ہے، دوسری جو افسوس کی بات یہ ہوئی کہ وہ نفرت کے ماحول میں آپ کا کیریکٹر بھی کوآپریٹو بن گیا. نہیں سمجھے بات؟ ایک تو تھنک ٹینک نے بتایا کہ یہ کام کرو گے تو اپنے آپ کیا ہو جائے گی، نفرت ہو جائے گی. انہوں نے وہ کر دیا. ہم لوگ نے کچھ کام ایسے کر دیے کہ ان کے اس نفرت کے ماحول پہ جلتی پر تیل کا کام ہم نے کر دیا، لہذا پورا ماحول نفرت زدہ ہو گیا. بات میری سمجھیں؟ وہ کیا آئیڈیا لگایا گیا نفرت کا؟ پہلا آئیڈیا، سلیبس میں نیچے سے 9 سے بلکہ 6 سے لے کر ایم اے تک ہسٹری کا سلیبس سارا کا سارا ایسا رکھ دیا جائے کہ نفرت کا ماحول پیدا ہو جائے. یہ پہلا کام کیا انہوں نے. میں جمیعت العلماء نے آج کے 5 سال پہلے دیوبند میں ایک کانفرنس کی، ورلڈ پیس کانفرنس. تو بھارت کے 300 علماء دانشور کو بلایا گیا کہ ہاؤ ٹو مینٹین دا پیس آف انڈیا اینڈ ورلڈ. وہ 300 میں بندہ بھی شامل تھا. ہر آدمی کو 2 منٹ بولنے کا اختیار دیا گیا تھا، کیونکہ 300 لوگ ہیں نا بھائی. تو بہت زبردست کانفرنس ہوئی. بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، تو مجھے بھی 2 منٹ کا موقع دیا گیا. تو میں نے کہا کہ دیکھیے، پیس قائم کرنے کے لیے اگر جمیعت العلماء سمجھتی ہے کہ ہمارے کچھ اثر و رسوخ گورنمنٹ کے اوپر اثر ڈال سکتے ہیں، آپ صرف ایک کام کریں کہ یہ جو غلط سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اس کو چیلنج کر کے ختم کرا کر کے صحیح سلیبس رکھا جائے تو معاملہ بن سکتا ہے. فوراً نہیں بنے گا معاملہ. جو نسلیں غلط سلیبس غلط نصاب پڑھ چکی ہیں وہ جب ختم ہو کر کے نئی نسلیں آئیں گی تو پیس رہے گی. تو پہلا تھنک ٹینک نے آئیڈیا کیا دیا کہ اتہاس تاریخ کے سلیبس کو سب سے پہلے غلط کرو، کیونکہ بچے جب یہ پڑھتے جائیں گے تو خود بخود ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی چلی جائے گی. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں ایک پروگرام میں گیا اور اس میں ایک MLC صاحب تھے، ایک میئر تھے، ایک MLA تھے، ایک MP تھے اور ایک ہی خاندان کے لوگ تھے. انہوں نے ہی آرگنائز کیا تھا. تو اس میں جو میئر تھی، لیڈی تھی، وہ اتہاس کی، ہسٹری کی پروفیسر تھی. تو مجھے جو عنوان دیا گیا تھا کہ بھارت کی آزادی میں مسلمانوں کا کیریکٹر، رول. تو میں نے کہا کہ دیکھو، اب تک جتنی باتیں آج سے پہلے آپ لوگوں نے سنی ہے کہ ہماری فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں نے لکھا، ہم نے کہا آج ہم وہ کچھ نہیں بتائیں گے. ہم جتنی بات بتائیں گے سب غیر کتابی بتائیں گے. کہیں حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دماغ خود حوالہ ہوگا. میں لاجک پیش کروں گا کہ مسلمانوں کا رول آزادی میں ماننا ہی پڑے گا آپ کو. وہ MLC وہ جتنے بیٹھے تھے وہ بھی، وہ اتہاس والی بھی بیٹھی ہوئی تھی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ہسٹری کی پروفیسر ہے. اور دوسری بات کیا ہے، کوئی بھی ہے، ہم قرآن کے علم کے مقابلے میں کسی کو کچھ سمجھتے نہیں، چاہے بڑا سے بڑا پروفیسر بیٹھا ہے. کیونکہ میں نے اس لائن کو بھی پڑھا اور میں نے اس لائن کو پڑھا. جب میں نے اس لائن کو پڑھا تو مجھے لگا کہ سب بچے ہیں. اصل علم کس میں ہے؟ اللہ کے کلام میں. تو میں کبھی بھی ذہنی طور پر کسی سے متاثر نہیں ہوتا. ہاں کوئی بڑا عالم ہے میں اس کو اپنے سر پہ بٹھاتا ہوں، لیکن یہ پروفیسر صاحب ہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، آپ اپنے فن کے ماہر ہیں، لیکن ہمارے قرآن کے علم کے مقابلے میں آپ کوئی پروفیسر نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ نفرت کا ماحول جو پیدا کیا گیا، ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ہلاکو خان، سنا ہے؟ یہ بہت بڑا بدماش آدمی ہے. اس نے کم سے کم 7 سے 8 لاکھ بغداد میں لوگوں کو قتل کیا، مسلمانوں کو.
جب پڑھایا جاتا ہے ہسٹری میں تو ہلاکو خان ایسا تھا، ہلاکو وہ بار بار خان بولنے سے پورے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بہت خطرناک ہوتے ہیں. دیکھو یہ اتنا لوگوں کو مارا. اچھا ایک مرتبہ وہ پروفیسر پڑھانے والا یہ نہیں بتاتا کہ مارا ہے مسلمان کو، یہ نہیں بولتا، لفظ مسلمان یوز نہیں کرتا. بغداد میں قتل عام کر دیا، یہ کیا؟ حقیقت کیا ہے؟ اس کا نام ہی خان نہیں ہے، یہ اس کا نام اصل میں ہے ہلاکو خان، QAN. اگر خان کہا جائے تو مسلمان بدنام نہیں ہوگا. ہسٹری والوں نے ابھی گوگل میں بھی سرچ کریں گے تو KHAN اب لکھ کر آتا ہے، تاکہ جب اس کو پڑھایا جائے تو سمجھایا جائے کہ مسلمان اتنے بدماش ہوتے ہیں. جبکہ وہ جب جس وقت اس نے حملہ کیا ہے وہ پورا خاندان میں کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، لیکن ہسٹری نے ایسا آپ کو لگایا کہ آپ پریشان ہیں، اور پوری ہسٹری نے نفرت کا ماحول جو ہے وہ بنا کر پیدا کر دیا. اورنگزیب نے اپنے بھائی کا مرڈر کیا، ٹھیک ہے مرڈر کیا، مجھے معلوم مرڈر کیا. اچھا اشوک نے کتنے لوگوں کا مرڈر کیا اپنے رشتہ داروں کا؟ 99 کا. اشوک از گریٹ. آج بھی سوال جو لکھ کر آتا ہے ہسٹری میں بھی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، آتا ہے کہ اشوک از اے گریٹ. آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہی از اے گریٹ. حالانکہ BA اور MA کے کوسچن میں ہونا چاہیے تھا کہ کیا اشوک گریٹ ہے. یہ تو چھوٹی کلاس کا سوال ہے کہ اشوک گریٹ ہے اور آپ گریٹ پر دلائل دینا شروع کر دیں. جب ہم گریجویٹ ہو گئے، پوسٹ گریجویٹ میں داخل ہو گئے، تو ہم کو ہماری بدھی استعمال کرنے دو. میں بھی BA میں تھا، یہ سوال آیا، میں نے یہ سوال کہا، ہم نے کہا یہ سوال ایسے ہونا چاہیے تھا. بہت اچھا نمبر ملا مجھے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ اشوک گریٹ ہے یا نہیں ہے. آپ پہلے تو ہمارے اوپر تھوپ دیے وہ گریٹ ہے. یہ جو نفرت کا ماحول ہے تو تھنک ٹینک نے یہ کام کیا پہلا، اور بہت سے کام کیے. ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم نے کیا اس میں جلدی پہ تیل لگایا؟ وہ چیز جو وہ پیدا کرنا چاہتے تھے وہ اپنے آپ جل اٹھی. میں کئی مرتبہ مثال دوں پھر دیتا ہوں. ابھی یہ گلی ہے آپ کی دونوں طرف، ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جو لوگوں نے موٹر سائیکل کھڑی کی ہوگی ایسے کھڑے کیا ہوگا کہ بازو جو غیر مسلم ہے وہ اگر گزرنا چاہے تو گزر نہیں سکتا اپنی گاڑی سے. اور یہ آپ ہر جمعہ کرتے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے، میں تو یہاں بیٹھا ہوں. یہ ایک بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر یہ بھی نہیں، عبادت کرنے آئے ہیں. ابھی ہم جب داخل ہوئے، ابھی مسجد میں داخل جب ہوئے تو یہاں پہ زیادہ سے زیادہ 7-8 آدمی تھے. جب ہم کار سے اترے، ابھی ہم تو ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہیں نا. جو آدمی موٹر سائیکل کھڑی کیا مین گیٹ پر ایسے کھڑا کیا ہے، جمعہ کا دن ہے اور مین گیٹ پر. وہ ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے، میں نے کہا موٹر سائیکل ایسے کھڑی کی جاتی ہے. یہ ایسے کرنے کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا کہ جو انہوں نے نفرت کی بات کہی تھی، آپ کے اس کام سے ان کو اریٹیٹ ہوا اور نفرت بڑھی. ہمارے مدرسے کے پاس آپ جائیے، قریبی ہے پرانا مدرسہ جو ہے، وہاں چوراہے پر سینکڑوں اگر نہیں رات میں تو 40-50 گائے بیٹھی رہتی ہیں. دن میں کم سے کم 20 سے 25 گائے ہر وقت بیٹھی رہتی ہیں. وہاں سے لوگ گزرتے ہیں بیچارے، وہ اس کو چومتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی آستھا ہے، ہمیں اس سے بہتری ہے. وہیں سے تھوڑی دور جب آگے جاتے ہیں تو 4 سے 5 گوشت کی دکان بھی ہے. اس طرف سے بھی ہے، اس طرف سے بھی ہے. جس کو چوما ہے اس نے اپنی آستھا اور پیار اور محبت میں، تم نے کاٹ کے سر عام ٹانگ رکھا ہے. جس نے چوما ہوگا اور اس نے دیکھا کہ ہماری ماتا کو ایسے ٹانگا گیا ہے، آپ کے لیے نفرت پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ اپنے شہر میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، لندن جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک برہمن گلی کہلاتی ہے آپ کے CBT میں، آپ اس گلی میں جائیے، اس کے بغل میں ایک مسلم گلی بھی ہے، دونوں میں جا کر دیکھ لیجئے فرق کیا ہے. یہ جو ان لوگوں نے نفرت کا ماحول پیدا کرنا چاہا، ہم نے جلتی پر تیل کا کام کر دیا اور نفرت بڑھ. اب ہم چلانا شروع کر رہے ہیں کہ نفرت ہے، نفرت ہے. بیچارہ راہل جو ہے اس کے
جواب میں سلوگن دے دیا کہ ہم جو ہے وہ محبت کی دکان کھولنا چاہتے ہیں، اسے بھی پکڑ لگ گیا ہے کہ نفرت پھیلائی گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ناقل نفرت پھیلانے میں اب مسئلے کا حل کیسے ہونا چاہیے؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر واقعی میں تمہارے پاس اسکالرس ہیں، آپ چیلنج کریں کہ اتہاس میں، تاریخ میں جو یہ پڑھایا جا رہا ہے یہ غلط ہے، اور غیر مسلم اسکالرس کا حوالہ دے کر کے اس کو غلط ثابت کریں، کیس کریں آپ، یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے، لیکن ہماری عادت چوراہے پر بات کرنے کی ہے، پراپر چینل سے بات کرنے کی ہماری عادت نہیں ہے، لہذا نفرت اگر ختم کرنا ہے تو یہ نمبر 2، جب کہیں بھی حالات خراب ہوں، ہر شہر میں، محلے میں، نوجوان اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے کوئی کام کریں۔ ایک جماعت بین ہو گئی، مجھ سے ٹی وی والے نے انٹرویو لیا کہ جماعت بین ہو گئی اور بڑے بڑے علماء خاموش بیٹھے ہیں، کچھ اس کے فیروں میں بولتے نہیں۔ تو میں نے کہا نہ بولنے کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو بولے گا وہ خود کوئی نہ کوئی غلط کام کیے، لہذا وہ اندر ہو جائے گا، زیادہ بول نہیں رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب جماعتیں بنائی گئی تو ہم بڑوں سے مشورہ کیا گیا، آج پھنس گئے تو ہم بڑے ہو گئے، جب پھنس گئے تو ہم بڑے ہو گئے، اور جب جماعت بنائی گئی تب کوئی بڑے عالم بھارت کے نظر نہیں آ رہے تھے آپ کو۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ ہر محلے میں، ہر شہر میں اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے اقسام کریں، نہیں کریں گے ایسے اندر رہیں گے، 150 آدمی اندر رہیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جذباتی انداز میں نوجوان جو کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے نتائج اچھے برآمد نہیں ہوتے، نفرت مزید بڑھتی ہے۔ اسی طریقے سے نفرت کو نفرت سے نہیں ختم کیا جا سکتا، جیسے بہت کامن جملہ ہے، گندگی کو گندگی سے صاف نہیں کیا جا سکتا، گندگی کو پانی سے، گندگی کو صفائی سے صاف کیا جائے گا تو صاف ہوگی۔ ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے جو کچھ کیا، جتنا ستایا، سب آپ جانتے ہیں۔ آخر رزلٹ کیا نکلا کہ مکہ چھوڑنا پڑا اس ذات گرامی کو جس کے باپ کا گھر مکے میں موجود تھا، ہے نا؟ چلے گئے مدینہ، چلے گئے، چلو ٹھیک ہے، مدینہ گئے اور یہاں قحط پڑ گیا۔ کہاں؟ مکے میں۔ قحط پڑنے کے بعد مکے والوں نے مدینے والوں سے اپیل کی کہ بھیا کھانا نہیں ہے۔ حبیب مصطفیٰ کو خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ ہم کو ستایا ہے نا، اچھا ہو، برباد ہو جانا۔ دیکھیے ہمارے حبیب مصطفیٰ کا کیریکٹر دیکھیے، آپ نے فوراً میٹنگ کال کیا، حالانکہ ابھی اسلامی حکومت مدینہ میں اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، حالات اکنامکلی وہاں کے بہت ہی خراب تھے، لیکن حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بلایا، انہوں نے کہا مکہ کے لوگ پریشان ہیں اور جتنا ہو سکے یہاں سے غلہ بھیجا جائے۔ نفرت کا جواب محبت سے دیا گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ سب سرنڈر ہو گئے۔ اس کے آپ امتی ہیں نا، آپ نے بورڈ لگا رکھا ہے مسجد میں، فلاں 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 مسجد میں نہیں آنا۔ اس حبیب مصطفیٰ کے امتی ہیں کہ جس کی مسجد نبوی میں، جو دنیا کی 3 بڑی مسجدوں میں ہمارے نزدیک اہمیت کے حامل ہے، وہاں پر آ کر ایک بندہ پیشاب کرتا اور حبیب مصطفیٰ نے ایک جھانپڑ بھی اس کو نہیں مارا۔ اس پیشاب کرنے والے کو برداشت کیا حبیب مصطفیٰ نے، اور صحابہ جب اٹھے کہ اس کو پکڑیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب کر لینے دو، اگر بیچ میں اس کو روکو گے تو پیشاب کے رکنے سے اس کو تکلیف ہوگی، اس کے آپ امتی ہیں۔ آپ نے بورڈ کیا لگایا؟ ایک جگہ تو یہاں تک بورڈ دیکھا، فلاں 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 مسجد میں داخل ہو تو اپنی جان مال کے ذمہ دار ہیں۔ ارے نماز میں ہے، اذان میں حی علی الصلاۃ کہنا بند کرے بھائی، یہ 2 لفظ نکال دیں اذان میں، اس کے بعد بورڈ آپ کا صحیح ہے، آپ لگا دیں حی علی الصلاۃ نکالیں، حی علی الفلاح بھی نکالیں۔ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ منطقی نتیجہ ہے، کہ جملے کو نوٹ کیجیے گا، یہ لاجیکلی رزلٹ نکل رہا ہے
लॉजिक इस बात को बावर करा रही है कि ऐसा ही होना चाहिए हमारे साथ। लिहाजा होश के नाखून ने इस बदलते हुए भारत में कैसे रहना है, रहने का तरीका सीखें। और ये बातें आपके सामने करना चाहते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।